بینا بسیف جلالہ وعزاق سر العارفین روح وصالہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون اکرم الاولین والآخرین عالم ما کان وما یکون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود پاک کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم معدن الجود والکرم۔ حضرات، ذمہ داران اسٹیج، مشائخ اور سادات کرام، ماشاءاللہ ہماری اس دارالعلوم فیضان اشفاق کا یہ جلسہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہم آپ تمامی حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں قاری صاحب کی طرف سے مشکور ہیں کہ آپ بڑی دقت بڑی تکلیف کے بعد یا جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ کا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کو اپنوں کو ترقی دینی ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے دارالعلوم کے تعلیم یا دارالعلوم کے معلم تھے، متعلم نے جو کچھ دارالعلوم کے تعلق سے کہا، ویسے تو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ اس کی تصویر حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں کھینچی ہے، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی گایا پاک تلاوت کی جو علم کے تعلق سے ہے، خصوصاً فقہ کے تعلق سے ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی اسے خیر کثیر بڑی بھلائی عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد یہاں فقہ ہے۔ فقہ کیا ہے؟ یہ علماء کرام جن سے اسٹیج بھرا ہوا ہے یہ جانتے ہیں، یہ عالم کی جان ہے، جس نے فقہ پڑھ لی وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا ہے۔ دارالعلوم فیضان اشفاق جس کے تعلق سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ آج یوں تو دو طرح سے اس کو دو خوبیاں ہیں، ایک تو سرکار غوث پاک کا یوم وصال 70ویں شریف جو ماشاءاللہ قاری صاحب قبلہ نے برسوں پہلے یہ دن متعین کر لیا تھا اپنے سالانہ اجلاس کے لیے، اور یہ سالانہ اجلاس کی جو کامیابی ہے اسی 70ویں شریف سرکار غوث پاک کے نام سے ہی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دارالعلوم ترقی کرتا جا رہا ہے، خالی تعمیری ہی نہیں بلکہ تعلیمی ترقی بھی خوب ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ کئی دفعہ آنے کا اتفاق ہوتا ہے، بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوبی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور قاری صاحب کا جو اخلاص ہے، مجھے میرے استاد گرامی حضور مفتی اعظم راجستھان جن کے نام سے یہ دارالعلوم ہے، اشفاق العلماء، کئی دفعہ درس کے درمیان فرمایا کرتے تھے کہ جس میں اخلاص اور للہیت اور امانت داری ہوگی وہ ادارہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنے جھٹکے لگے کورونا میں، لاک ڈاؤن میں کتنی پریشانی ہوئی مدارس کو، جو مدارس آج چلا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی برسوں رہا مدرسے میں، یہ ہمارے علماء کرام پڑھ کے آئے ہیں، کتنے سال تک مدرسوں میں رہے ہیں، مدرسہ چلانا، مدرسے کو نبھانا، طلبہ کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تعلیم و تعلم، ان کے کورس کا خیال رکھنا، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو مدارس چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قاری عبدالوحید صاحب کو ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعاؤں کا ایک ثمرہ بنا کر، بلکہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی کرامت بن کر قاری صاحب ناگور شریف میں تشریف لائے۔ میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے ناگور شریف کے حالات کیا ہیں، ناگور میں کس طرح لوگوں کا کیا حال چلتا ہے۔
قاری صاحب نے پوری تنہی پوری محبت کے ساتھ میں پہلے گاندھی چوک میں جو مدرسہ اس کو چلایا، رات دن ایک کرتے رہے، میں بھی آتا رہا قاری صاحب کے پاس میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سرکار مفتی اعظم راجستھان کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے مزار پاک کو نور کی برکھا برسائے۔ قاری صاحب قبلہ کو یہ فرمایا، قاری صاحب آپ تو یہاں ادارہ قائم کیجیے، اور اس زمین کے تعلق سے آپ جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں یا علماء قرآن ہیں وہ جانتے ہیں کہ قاری صاحب نے اس زمین کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے۔ آج یہ باغ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اس باغ کے اوپر سایہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اور اس باغ پر سایہ ہے خواجہ اعظم کا۔ اس باغ پر اس دینی باغ پر سایہ ہے غوث اعظم پیران پیر کا۔ اب لوگ آج کے دور میں مدارس کو ہلکی نظر سے، میں تھوڑا اپنے عنوان کے تعلق سے کر رہا ہوں، مدارس کو ہلکی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، اور علماء کرام کو بھی۔ آپ کو معلوم نہیں، بھری پڑی ہے حدیثیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ عالم کی عزت دین اور دنیا میں کتنی بڑی ہوا کرتی ہے۔ عالم اگر دنیا میں عالم بنتا ہے تو وہ لوگ اب بھی کچے ذہن کے ہیں جو اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب عالم بننے کے بعد کیا ہوگا۔ عالم بننے کے بعد یہ ہوگا کہ آج آپ کو اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ملے ہیں، آپ سے زیادہ ان کا لباس اچھا ہے، آپ سے زیادہ ان کی ٹوپیاں اچھی ہیں، آپ سے زیادہ ان کے امامے اچھے ہیں، آپ سے زیادہ ان کا لباس اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کے مہنگائی کے دور میں لوگ قسم پرسی کے عالم میں مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، ایسے عالم میں اپنے گھروں کا خرچہ چلانا مشکل ہے، لیکن میرے سامنے میرے آقا رحمت عالم کی ایک بڑی مختصر جامع اور معنی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من طلب العلم کف اللہ تکف اللہ فی رزقہ من رزقہ، جس آدمی نے علم حاصل کرنے کی طلب کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ آپ کسی عالم کو، کسی امام کو بھوکا پیسہ نہیں دیکھیں گے، یہ حدیث پاک۔ اگر آج کے دور میں آج کی مہنگائی اور آج کی معاشی حالات کو دیکھا جائے تو میں جہاں تک فیصلہ کر چکا ہوں، سوچ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر غریب ہے تو اسے چاہیے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اللہ اسے مالدار بنا دے، آخرت سدھرے گی، دنیا سدھر جائے گی، اور اس کے بعد خوب پیسے ہوں گے۔ آپ پیسے کا مطلب یہ نوٹ اور کاغذ والا سکہ مت سمجھنا، پیسے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی اور آخرت میں بڑی عزت عطا فرمائے۔ عالم کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار کتابیں لکھنے والے اور تفسیر کبیر کے راضی حضرت علامہ فخر الدین تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر راضی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور جب جنت میں وہ جانے کے لیے چلے گا اور پل صراط پر کھڑا ہوگا، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پل صراط پر جب وہ کھڑا ہوگا تو یقیناً جانے لگے گا کہ اس کے ساتھ کچھ اولیاء کرام بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، تو عالم کہے گا تم جاؤ، اس لیے تم میرے ساتھ تھے، میرا کہنا ماننے والے میرے مقتدی تھے، میرے سامنے تھے، اب تم جاؤ۔ حضرت آپ تو حاطف غیبی سے آواز آئے گی، عالم تم اکیلے مت جاؤ، بلکہ جو تمہارے ماننے والے تمہارے مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے، تم جنت ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔